ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ سنتیں پڑھتے رہیں وہ آگے کی صفوں کو پورا کرتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، یعنی کوئی بھی دلیل اگر لے کر کے آ جاؤ ان کے سامنے، اس کے باوجود بھی یہ تمہارے قبلے کی یعنی کعبے کی پیروی نہیں کریں گے، کعبے کی طرف رخ نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ اور اے محبوب، تم نے جو نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ لی، اب قیامت تک کے لیے تمہارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی رہے گا، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں۔ اور اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا، یعنی بیت المقدس کی طرف اب تم لوگوں نے اگر منہ کیا، حالانکہ علم آ گیا کہ اب کعبے کی طرف منہ کیا جائے گا، تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا، یعنی گناہگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کتابوں میں نبی کا جو ذکر فرمایا اور جو پہچان بتائی ہے، تو اور کتابوں کے جو عالم ہیں، توریت کے عالم ہیں، زبور کے عالم ہیں، انجیل کے عالم ہیں، جو یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچان لیں۔ اس بیٹے کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، آدمی کتنی دور ہو آواز سے پہچان لیتا ہے۔ آواز تو بہت دور کی بات ہے، آواز تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ آہٹ سے پہچان لیتا ہے نہیں، پیچھے سے پہچان لیتا، پیچھے سے جا رہا ہو، پیچھے سے پہچان لے گا میرا بیٹا جا رہا ہے، ہزاروں میں ہو لاکھوں میں ہو پہچان لے گا میرا بیٹا وہ کھڑا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی یہ لوگ نبی کو پہچانتے ہیں جیسے بیٹوں کو اپنے پہچان لیتے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے بہت بڑا جھوٹ ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہودی عالم، نصرانی عالم یہ ایسے نبی کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو، تو روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جانتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے نبی کو دیکھ کر۔ تو ان سے پوچھا، مسلمان ہو چکے تھے کیونکہ کہا بھائی بتاؤ تم نبی کو کیسا جانتے ہو؟ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ تم لوگ ایسا جانتے ہو جیسے اپنے بیٹے کو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جب عمر فاروق اعظم نے ان سے یہ پوچھا کہ تم کیسا جانتے ہو اور اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی اس کی کیا شان ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حضور پر اپنے بیٹے سے بھی زیادہ یقین رکھتا ہوں۔ قرآن نے تو یہی کہا ہے
کہ جیسے بیٹے کو پہچانتے ہیں ایسے پہچانتے ہو، لیکن میں بیٹے سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں نبی کو۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے، بیٹے سے زیادہ کیسے پہچانتے ہو؟ تو کہا، عرض کیا کہ حضور کے اوصاف، ان کے معجزات، ان کی علامت ہماری کتابوں کی گواہیاں آپ پر یقین دلا رہی ہیں، اور اپنے فرزند پر یہ یقین کہاں سے لاؤں؟ بھئی نبی کے بارے میں تو ساری کتابیں، اللہ کی کتابیں یقین دلا رہی ہیں کہ یہ نبی ہیں، اور صاف وہ تمام علامتیں اللہ کے رسول میں پائی جا رہی ہیں، تو وہ تو یقین کے ساتھ بالکل صاف ہو گیا کہ یہی نبی ہیں۔ اب میں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ یقین کہاں سے لاؤں کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے؟ یہ یقین میں کہاں سے لے آؤں گا؟ قرآن کی کوئی آیت تو نازل ہوئی نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو میں بیٹے سے زیادہ جو ہے اللہ کے رسول کو پہچانتا ہوں۔ کہنا اپنے بیٹے پر یہ یقین کہاں سے لاؤں؟ کیا معلوم کہ اس کی ماں نے کیا کیا، دوسرے کے فرزند کو میرا کہہ دیا ہو؟ بولو یہ یقین، اتنا پکا یقین تھوڑی ہو سکتا، لیکن جتنا نبی پر میرا یقین ہے کہ اس کی دلیل تو جو ہے توریت بھی جو ہے ثبوت، توریت میں بھی ثبوت ہیں، انجیل میں بھی ہیں، اور آسمانی کتابوں میں بھی ہیں، تو جو نبی پر یقین ہوگا وہ مجھے اپنے بیٹے پر یقین ہے۔ تو یہ شان تھی حضرت عبداللہ ابن سلام کی۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، وہ اسی طرف منہ کرتا ہے، تو یہ چاہیے کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں، تو کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ سے بچ کر کہیں چلے جاؤ گے، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا جمع کر دے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اے محبوب جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اب یہ عام حکم آ گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ مسجد حرام میں ہی رہو تبھی کعبے کی طرف منہ کرو، بلکہ پوری دوئے زمین پر کہیں پر بھی ہو منہ جو ہے وہ کعبے کی ہی طرف کرنا ہے۔ کعبے کا بالکل سیت میں ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ہم مسئلہ بتا دیں آپ کو، کعبے کا بالکل ناک کی سیت میں ہونا ضروری نہیں ہے، کعبے کی سمت منہ کر لینا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم یہاں سے جو ہے کھڑے ہوتے ہیں اس رخ کو، تو ایسا نہیں ہے کہ کعبہ ہم بالکل سیت لے کر جائیں گے تو کعبہ بالکل سیت میں ہی آ جائے گا، تھوڑا ہٹ بج بھی سکتا ہے، تو سیت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں جس رخ کعبہ ہے اس رخ کی طرف تمہارا منہ ہونا چاہیے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، اور وہ تمہیں تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمت تمہیں عطا کی، اپنا رسول بھیج دیا، تو فرماتا ہے تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حالانکہ وہ ہمارا چرچا کرے یا نہ کرے،
محتاج ہم ہیں، وہ محتاج تھوڑی ہیں، وہ محتاج تھوڑی ہے پروردگار عالم۔ وہ ہمارا چرچا کرے نہ کرے، ہمیں پھر بھی جو ہے اس کی عبادت کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے کہ اس کی نعمتیں بے شمار، لیکن یہ اس کا احسان ہے اس مولا کا کہ اس نے کہہ دیا کہ تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ قربان جاؤ، جو لوگ نام کے لیے پیچھے پڑتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے، تو وہ بھی سوچیں نام بھی جو ہے وہ اللہ ہی کا ذکر کر کے ملے گا۔ نام بھی جو ہوگا تو اللہ ہی کا ذکر کر کے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا تم میری یاد تو کرو، پوری روئے زمین پر تمہارا چرچا میں کر دوں گا۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا چرچا آج پوری دنیا میں ہے۔ عرب کی سرزمین پر پیدا ہوئے کون جانتا، ورنہ حضرت ابوبکر کو، حضرت عثمان کو، حضرت مولا علی کو، حضرت عمر کو کون جانتا؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے پوری روئے زمین پر ان کا چرچا کر دیا۔ غوث اعظم بغداد میں پیدا ہوئے، بغداد میں مزار شریف ہے، جیلان میں پیدا ہوئے، کون جانتا ان کو؟ لیکن آج پوری دنیا میں کوئی ایسا ہے جو غوث اعظم کو نہ جانتا ہو مسلمانوں میں؟ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہندوستان میں، لیکن آج پوری دنیا میں مسلمان جو ہے حضور خواجہ غریب نواز کو جانتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ان کا چرچا پوری دنیا میں کر دیا، بلکہ پوری دنیا ہی میں نہیں، یہ تو دنیا ہے، آپ کا چرچا تو آسمانوں میں بھی ہے۔ اللہ والوں کا چرچا، حضور غوث اعظم، حضور خواجہ غریب نواز، اللہ والوں کا چرچا تو آسمانوں میں بھی ہے۔ تو فرماتا ہے تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کا ذکر، یہاں بات آئی کہ اللہ کا ذکر کرو تو اللہ تمہارا چرچا کر دے گا، تو تھوڑا ذکر کے تعلق سے لکھ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر بہترین عبادت ہے۔ احادیث میں اس کے بڑے فضائل آئے، ہم مشکات و تفسیر اور مسلم و بخاری وغیرہ کے سے کچھ نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے، جو قوم اللہ کا ذکر کرے اسے فرشتے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں گھیر لیتی ہے اور انہیں سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ بندہ نوافل سے رب کا پیارا بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی، وہ تو آدمی پڑھتا ہی پڑھتا ہے، پڑھنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ نفل پڑھنا شروع کرے، جیسے ہم لوگ جو ہے نماز چاشت ہے، نماز اشراق ہے، تہجد کی نماز ہے، اور نمازیں ہم نفل ویسے ہی پڑھنا چاہیں پڑھتے رہیں۔ تو یہ نفل جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ نے تو فرض کیے تھے، اب یہ بندہ اپنی طرف سے کر رہا ہے، اور جب کوئی کام اپنی طرف سے کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، ایک ہمارا غلام ہو اور ہم اسے جو کام بتائیں وہ کر دے، پھر اپنی طرف سے بھی کوئی کام کرے تو ہمارا دل کتنا خوش ہوگا، یار یہ بندہ بہت اچھا ہے، جتنا کام بتاؤ اس سے زیادہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں کام دیا 5 وقت کی نماز کا، کہ 5 وقت نماز پڑھو، پھر ہم اس میں نفل اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں، نماز چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، نماز اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، نماز تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اور نوافل ظہر میں، عصر میں، مغرب میں اور شب برات میں دیگر نوافل پڑھتے جا رہے ہیں روزانہ۔ جب ہم یہ نوافل پڑھتے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھنے لگتا ہے تو بندہ نوافل سے رب کا پیارا بن جاتا ہے، جس سے کہ رب اس کے کان ہو جاتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے۔ اتنے اللہ تعالیٰ اس کو طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے کان میں اللہ کی طاقت کام کرتی ہے۔ اب وہ صرف یہیں کا نہیں سنتا ہے، بلکہ کوئی جو ہے ہندوستان میں پکارے بغداد سے سنتا ہے نہیں، کوئی بریلی سے پکارے مدینے سے سن لیتا ہے، کوئی اجمیر میں ہے پکار رہا ہے پیلی بھیت سے، وہاں اجمیر میں بیٹھ کر سن رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کے کان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان کیوں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر اتنا کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ رب اس کے کان ہو جاتا ہے جس کا سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب بتاؤ، جب رب کی طاقت آنکھ میں کام کرتی ہے، حدیث میں ہے کہ رب آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، تو بتاؤ کوئی چیز اس سے چھپ سکتی ہے؟ وہاں بھی دیوبندی کہتے ہیں یہ جو ہے نہیں دیکھ سکتے، غیب کیسے جانے؟ حدیث میں تو ہے کہ رب اس کی آنکھ
بن جاتا۔ کیا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ میں رب کی طاقت کام کرتی ہے، رب اس کو اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ بیٹھا جو ہے بغداد میں ہے اور ملاحظہ پوری دنیا کو کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رب اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ کے ذاکر کو ربانی قوتیں ملتی ہیں اور اس سے عجیب عجیب کرامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ سب کیوں ہوتا ہے؟ نوافل کی کثرت سے، اپنے رب کی یاد کرنے سے۔ جتنا اپنے رب کا ذکر کرے، میں کہتا ہوں لوگ جو ہے عامل لوگ عمل کرتے ہیں جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے، جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے کوئی 40 دن کے چلے کر رہا ہے، اتنے خطرناک چلے کرتے ہیں کہ جس میں جان تک کا خطرہ ہوتا ہے، دماغ تک پلٹ جاتا ہے۔ اما جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے اتنے خطرناک عمل کر رہے ہو، اس سے بڑھیا ہوتا کہ رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کر لیتے تو اس سے زیادہ طاقت عطا مل جاتی۔ جنات کی طاقت کیا ہے؟ جو رب کی طاقت ہے۔ تم رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرو تو دیکھو تمہیں کیا طاقتیں ملیں گی۔ اسی لیے ایک عامل کی طاقت ایک جنات تک محدود ہوتی ہے، اور ایک ولی کی طاقت کا عالم دیکھو۔ کیوں کہ ولی جو ہے وہ جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے کام نہیں کرتے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جنات بھی ان کے قدموں میں آ کر جو ہے ماتھا ٹیکتے نظر آتے ہیں۔ تو یہی سوچنا چاہیے، ارے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جنات کو بھی جس نے بنایا ہے، ہم اس کو راضی کرنے کے کام کریں، طاقت تو ہمیں خود مل جائے گی، ہے نہیں؟ ایک پھونک میں تو جنات بھاگتے نظر آتے ہیں، ولی کے تو چہرہ دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ تو بہترین عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ انسان کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے اور اسی حال پر دنیا سے جائے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے، یہاں تک کہ جب اسے موت بھی آئے تو اس کی زبان پر اللہ اللہ ہی آئے۔ ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں، شیطان انسان کے دل پر چپٹا رہتا ہے، شیطان جو ہے وہ دل پر چپٹا رہتا ہے انسان سے۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کب بھاگتا ہے؟ اور اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرو، اللہ اللہ، کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، تو فوراً بھاگتا ہے شیطان۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ کے ذکر کرنے سے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، تو اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے۔ غافلوں میں ذاکر ایسا ہے جیسے بھاگے ہوئے لشکر میں جہاد کرنے والا، اور جیسے خشک درخت میں ہری شاخ، اور جیسے اندھیرے گھر میں چراغ۔ جو رب کو دل میں یاد کرے، رب بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہے، اور جو جماعت میں یاد کرے تو رب تعالیٰ اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہے۔ یعنی مل جھل کر بیٹھ کر یاد کریں، جب ایک ساتھ، جب اکیلے میں دل میں یاد کرے گا تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، جب جماعت میں مل کر اللہ کا ذکر، جماعتیں قائم کرے اس کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ یہ محفلیں جلسوں کی محفلیں ہوں، جبکہ ریاکاری سے پاک ہوں۔ آج کل کے جلسے نہیں کہ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ نہیں، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے نہیں۔ اللہ کے ذکر کے لیے چند لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، یقیناً وہ جو ہے ذکر کی محفلیں ہیں، اور مل کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا چرچا جو ہے فرشتوں میں کرے گا۔ ہر گھر کی کچھ زینت ہے، اور مسجدوں کی زینت ذکر اللہ اور ذاکرین ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ یہ بات پوائنٹ کی ہے۔ ہر گھر کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے۔ مسجد کی زینت کیا ہے؟ تو کیا پتائی کرنا یہ مسجد کی زینت ہے؟ خوب مسجد کو آج کیا ہے، مسجدوں کو دیکھو کتنی بہترین بنی ہوئی ہیں، کتنی جو ہے ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جاؤ تو چمک دھمک کتنی ہے اس میں۔ کیا یہ مسجد کی زینت ہے؟ نہ، یہ مسجد کی زینت نہیں۔ مسجد کی زینت ذاکرین، ذکر کرنے والے، وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ جو ہیں، یہی اللہ کا ذکر، یہی مسجد کی زینت ہے۔ وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے، یہی جو ہے مسجد کی زینت ہے۔ مسجدوں کو سنسان کر دیا، ویران پڑی ہوئی ہیں، اور سب ٹیوب لائٹیں اتنی لگی ہوئی ہیں کہ بہت اچھی ہے، بہت سجی ہوئی ہے۔ اس سے مسجد کے جو ہے، ارے وہ کچی تھی تو اچھا تھا، وہاں پر ذکر کرنے والے تو تھے۔ آج اتنی سہولت کر دی کہ آدمی وہاں عبادت کرنے کا مارا ہے، سوچ رہا آرام کر لوں۔
آرام کرنے کے لیے زیادہ آ رہا ہے، کوئی لیٹا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی موبائل چلا رہا ہے۔ اکثر مسجدوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جا کر دیکھو تو موبائل تو عام طور پہ لوگ مسجدوں میں چلاتے ہوئے دکھ جاتے ہیں بیٹھے ہوئے، حالانکہ مسجد میں موبائل کا کیا کام؟ اس میں تصویر بھی آئے گی جب موبائل چلے گا، اس پہ واٹس ایپ چلا رہا ہے کوئی، زیادہ تر واٹس ایپ ہی چلاتے ہوتے ہیں، نیٹ ہی چلتا ہوتا ہے لوگوں کا، اور جب نیٹ چلے گا تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تصویر نہ آئے، نیٹ چلے اور تصویر نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں آ ہی جاتی ہے تصویر۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے، مسجد جو ہے صرف اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنی ہے۔ آپ یہاں اللہ کا ذکر کیجئے، لیٹنے کے لیے مسجدیں نہیں ہیں۔ آپ کو ایک ایک کر کے میں نہیں بتاؤں گا کہ بھائی اٹھو یہاں سے مت لیٹو، گھر جا کر لیٹو، میں عام جو ہے حکم سنا رہا ہوں، ایک کو بتاؤں گا وہ میرے ہی دشمن ہو جائے گا۔ میں سب کے لیے یہ حکم کہہ رہا ہوں، مسجد لیٹنے کے لیے نہیں ہے، لیٹنے کے لیے آپ کا گھر ہے، اپنے گھر میں جا کر لیٹو۔ مسجد آرام کے لیے نہیں بنی ہے، مسجدیں جو ہے ہوا کھانے کے لیے نہیں بنی ہے۔ آپ اپنے گھروں پہ جاؤ آرام کرو، اپنے گھروں پہ جاؤ جو ہے لیٹو، لیٹنا بیٹھنا ہے، ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے تو بے شک مسجد میں آؤ بیٹھو۔ باقی یہاں پر جو ہے لیٹنے بیٹھنے کے لیے یہ مسجدیں نہیں ہیں، یہ حکم آپ سب کے لیے ہے۔ سب سمجھیں اس بات کو، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سب اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدیں عبادت کے لیے بنائی ہیں، آرام کے لیے نہیں بنائی۔ قیامت میں کچھ نورانی لوگ ہوں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں کچھ نورانی لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، ان پر رشک کریں گے، اور لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو مل کر اللہ اللہ کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اکٹھے ہو کر بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کل القیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں نور کے ممبر عطا فرمائے گا۔ کچھ ملائکہ ذکر کے حلقوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، جہاں پاتے ہیں انہیں گھیر لیتے ہیں، پھر رب سے عرض کرتے ہیں کہ ہم ان بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیری کتاب اور نبی علیہ السلام پر درود پڑھ رہے تھے۔ رب فرماتا ہے ہم نے انہیں بخش دیا، اے فرشتوں ہم نے انہیں بخش دیا۔ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ان میں بعض بلا قصد اتفاقیہ آ گئے تھے، اے اللہ اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو ذکر کرنے نہیں آئے تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، ذکر ہوتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو گئے تھے ایسے کہ دیکھے کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو ذکر کرنے کی نیت سے نہیں آئے تھے بلکہ دیکھے کیا ہو رہا ہے، وہاں پر کھڑے ہو گئے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو کچھ اتفاقاً آ گئے تھے، فرماتا ہے کہ وہ بھی بخش دیے گئے۔ قربان جاؤ آپ، ایسی محفلوں کو ڈھونڈا کرو، کھڑے ہوا کرو۔ درس ہوتا ہے آپ کا آج جمعے میں عشاء کے بعد ہوگا، تو ایسی محفلوں میں ارے کہاں موقع ملتا ہے، تھوڑا موقع اپنا وقت نکال کر دو ایسے کاموں کے لیے۔ پیپل کے پاس درس ہوگا، وہاں بھی شرکت فرمائیں آپ لوگ، اور یہ بھی ذکر کی ہی محفل ہے۔ تو بخش دیے گئے، ذاکرین کا ساتھی بھی محروم نہیں رہتا، جو ذکر کرنے والوں کا ساتھی ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو محروم نہیں رکھتا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سنتیں پڑھ لیں۔